ایک تشویشناک خبر آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس سندھ میں خون عطیہ کرنے والے جو 5% سے زائد افراد ایڈز، ہیپاٹائٹس بی اور سی جیسی مہلک امراض میں مبتلا نکلے ہیں اور سندھ کے 24 اضلاع سے اکٹھے کیے گئے جو اعداد و شمار ہیں انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جی، کیونکہ سندھ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے اتھارٹی، اس کے مطابق 8 ماہ کے دوران مختلف جو بلڈ بینکس ہیں ان میں 4,55,000 سے زائد خون کے عطیات دیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے 24,000 سے جو زیادہ افراد ہیں وہ 5 بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ان میں سے 1300 سے زائد افراد HIV سے متاثر ہیں۔ اب ان اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں خون کے عطیہ کے وقت 1,282 افراد میں HIV کا انکشاف ہوا ہے۔ اچھا، 653 مریضوں کے ساتھ کراچی کا جو ضلع شرقی HIV سے متاثر افراد میں سر فہرست ہے۔ اس کے بعد ضلع جنوبی 441، ضلع ملیر جو ہے 48، ضلع کورنگی 77، ضلع وسطی 23، ضلع مغربی جو ہے 20 افراد میں HIV کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور ماہرین نے حکومت سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ وہ وہ نجی اور سرکاری دونوں شعبوں میں خون کی جانچ کی خدمات کو بہتر بنائیں اور انہیں انتہائی رعایتی بنیادوں پر فراہم بھی کریں۔ اس سچویشن پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں، میں ناظرین کو ذرا یہ بھی بتاتی چلوں کہ سندھ میں جو ایڈز کی بڑھتی ہوئی یہ جو صورتحال ہے اس پر حلیم عادل شیخ صاحب نے چیف سیکرٹری سندھ کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ جی شیخ صاحب، یہ جو سچویشن ہے بڑی الارمنگ ہے، مطلب اتنے بڑے بڑے یہ جو بیماریاں ہیں اس میں مبتلا لوگ اپنا خون جب دینے جاتے ہیں اس خون کو چیک نہیں کیا جاتا، کوئی جانچ کا عمل نہیں ہے وہاں پہ جس سے اس کو گزارا جائے، اس کے بغیر ہی یہ دوسرے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تو بیماری کو پھیلایا جا رہا ہے اور یہ چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں، خاص طور پر اگر ایڈز کی بات کی جائے، ہیپاٹائٹس سی کی بات کی جائے۔ اس سچویشن پہ کیا کہیں گے آپ نے خط جو لکھا اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سے 2 سال پہلے بھی جب لاڑکانہ میں رسو دیرو میں پہلے 1000 بچوں کے اندر یہ بیماری HIV سامنے آئی تھی، اس کے بعد یہ پچھلے 3 سال 5,000 بچوں کا، بالکل تب بھی ایسے خون لگا تھا جی۔ اور اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ روٹین کے جو بلڈ ڈونرز ہوتے ہیں ان کو جب کہیں نہ کہیں کسی نے چیک کیا تو پتا چلا کہ جو آپ نے فگرز بتا دی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یہ بہت الارمنگ ہے۔ اور اس سے زیادہ حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے، مسو برگڑی کا علاقہ ہے، یونین کونسل ہے، وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں کے مریض موجود ہیں HIV کے، اور اس سے کوئی حل نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو مطلب کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خوفناک حد تک یہاں اس پہ اضافہ ہو سکتا ہے اور مریض ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایکٹ بن جاتے ہیں، اسمبلی سے قانون پاس ہو جاتے ہیں، آٹو لاک سرنج، اس کا ایکٹ منظور ہوا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ آج بھی کویکس موجود ہیں ہر کراچی کے پورے سندھ، یہ تو میں بتاتا ہوں کراچی کے علاوہ سندھ میں مزید صورتحال خطرناک ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ کچھ ریچنے والا نہیں ہے، کویکس موجود ہیں، بلڈ جو ہے جس کے ڈونر کی جو لیبس بنی ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی پراپر اس کو دیکھ بھال نہیں ہے۔ سندھ ہیلتھ کمیشن پتے کے اوپر لگ گیا ہے، سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پیسے پہ لگ گیا ہے۔ اور اس کا ایک چیز آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، گزشتہ روز سندھ میں جو فری کینسر کی دوائی ملتی ہے تو سندھ سول اسپتال کے اندر اس کو بھی بند کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو کینسر کی دوائی بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن HIV ایڈز خوفناک حد تک صوبے میں پھیل چکا ہے۔ لاڑکانہ سے شروع ہوا تھا، کسی قسم کی احتیاط کی تدابیر منظور نہیں کی گئی، اور HIV کے علاوہ کیا کہنا چاہیے، ہیپیٹائٹس A B C وہ جو ہے ہیپیٹائٹس، یہ جتنے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو خون کے ذریعے جو پھیلنے والی جو امراض ہیں اس میں شدید اضافہ ہو، لیکن کانوں پہ جو نہیں رنگ رہی، ان کو فکر نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہکر اسپتال میں سویپر پوسٹ مارٹم کرتا ہے اور میڈم صاحبہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحب ہے، ان کی صرف ایک کوالٹی ہے کہ وہ زرداری صاحب کی بہن ہے، اس لیے ان کو ہیلتھ منسٹر لگایا ہوا ہے، باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر سندھ میں ہم تو لاڑکانہ اگر ہوتے تھے پورے سندھ کو ایڈس لگا دی گئی ہے، کراچی کو ایڈس کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، اور یہ میں شکر گزار ہوں صاحبہ، میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں، اور بول ٹی پکا کے اس ایشو کو بھی اس قابل سمجھا، نہیں تو جی زندگی موت کا معاملہ ہے۔ کسی نے نہیں، آپ نے بات کیا مجھ سے، میں نے تو خط بھی لکھ دیا، کسی نے سیریسلی نہیں لیا، اور میں اس کو ٹیک اپ کروں گا، اجلاس سب ہوگا تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، یہ میں کہتی ہوں یہ بہت اہم ایشو ہے، یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کو وہ خون لگا، جن پیشنٹس نے جو اتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا تھے ان کا خون بغیر چیک کیے دوسرے پیشنٹس کو، دوسرے لوگوں کو لگا دیا گیا، تو آپ نے وہ بیماری اسی ٹائم پر ان لوگوں میں منتقل کر دی، یعنی لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایسے کھیلا جا رہا ہے۔
کوئی چیک نہیں کیا جا رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں بڑی آئی ایم اسپیچلیس, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے سندھ میں, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, پہلے بھی ہو چکا ہے. جی 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 جی. پرواہ نہیں ہے کون مرتا ہے کون جیتا ہے, کس کو ایڈس لگتی ہے, کس کو ہیپیٹائٹس لگتی ہے, کس کو کتے کی ویکسین نہیں ملتی, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہاں ایک سسٹم ہے, ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے, کمیشن مل رہا ہے, حصہ آ رہا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, لوگ مرے جیے, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بہت سیریس ہے, اس کو دنیا جہان میں آج تو پتہ ہے کہ اگر ہم ڈھونڈنے جائیں نا کہ سندھ میں کیا چیز ہے, دنیا جہان میں نیو یارک ٹائمز میں سٹوری لگی تھی کہ 5000 مریض لاڑکانہ میں, ایک پاکستان کا شہر لاڑکانہ جس میں ایڈس ہو گئی ہے. تو میں کوئی سیاسی پوائنٹ کوڈنگ نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں خدا کے لیے سندھ گورنمنٹ سے کہتا ہوں کوئی, اور یہ 18ویں ترمیم کی مہربانی ہے, 18ویں ترمیم ہے, سندھ کا ایشو ہے, اب اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ اگر ارینجمنٹ کریں, تمام دوائیاں فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, تمام دوائیاں فیڈرل گورنمنٹ ہے, لیکن یہاں پہنچانے کا سسٹم نہیں ہے ان کے پاس, چیک کرنے کا سسٹم نہیں ہے, بلڈ اسکریننگ نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اسپتال میں لیبارٹریز کام نہیں کر رہی ہیں, اور آپ دیکھیے وہی ایکسپریس لگائے جا رہے ہیں, وہی صورتحال چل رہی ہے, خراب ہے. اس لیے بہت زیادہ معاملات. اچھا, جو اپنے خط لکھے حلیم صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اس خط کے جواب کی آپ کو امید ہے؟ آپ نے جو خط لکھا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو. نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. چیف سیکرٹری صاحب صرف اس لیے کہ بیچارے آخری 1 سال ان کا بچ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جب سے میں نوکری ختم کر کے گھر 7 چلا جاؤں, اس لیے کوئی مجھے امید نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن ہوگا. اور الٹیمیٹلی پھر کیا کرنا پڑے گا, پھر جو مجھے کرنا ہوتا ہے پھر اسٹور میں جانا پڑے گا, معذرت کے ساتھ پھر مظاہرہ کرنا پڑے گا. مطلب اصولی طور پہ اس خط کو جتنا آپ نے سیریس کیا ہے سندھ گورنمنٹ کو لینا چاہیے. چلے اگر یہ سوچ رہے ہم نے جگہ دیا, لیکن مجھے امید ہے جتنے بے حس یہ لوگ ہیں, جتنا یہ لوگ حرام کھا کے ان کے پیٹ نہ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اثر پڑے گا. کہیں گے اچھا ہے مر رہے ہیں, چلو اچھی بات, اور زیادہ مرنے چاہیے. اور یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں. چلیں دیکھتے ہیں اس پروگرام کے بعد آیا کہ وہ اس چیز کو ابھی بھی سیریس لیتے ہیں یا پھر نہیں لیتے ہیں. بیسیکلی یہ بہت سیریس معاملہ ہے, لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے, زندگیوں کا معاملہ ہے. اچھا, یہ ہم نے نا اس معاملے پر حلیم صاحب ڈائریکٹر ہیلتھ جو سندھ ہیں ڈاکٹر اکرم سلطان صاحب بھی بات کی ہے, ان کا موقف ذرا سنائیے گا ٹیم, آپ بھی سنیے گا. شیخ صاحب پہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. ہیومن انسفیشنسی وائرس جو ہے وہ, اس کی جو انفیکشن ہے وہ انفیکشن کی پازیٹیوٹی ہونا اور چیز ہے, اور اس کا ایکٹیو ہونا اور چیز ہے. یہ ڈیزیز فارم میں ہونا اور چیز ہے. عام طور پہ ایک سے دوسرے کو بلڈ ٹرانسفیوژن لوگ کرواتے ہیں, اور پہلے جو ہلکی لیبارٹری سے کروایا جاتا تھا ان میں یہ چیزیں بہت پھیل جاتی تھی. تو منسٹر ہیلتھ نے اس پہ خاص ایکشن لیا اور لیبارٹریز کی لیولز جو ہے ان کو بہتر کرنے پہ زور دیا. اب ہر لیبارٹری میں پہلے HIV اسکریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے. اس لیے ان کیسز کا پھیلاؤ رک چکا ہے, اور اس میں جو ہے جہاں پہ بھی یہ کیسز ہو رہے ہیں, اگر وہ پازیٹیوٹی ہے بھی تو وہ بلڈ ٹرانسفیوژن یا دوسری وجوہات سے ہو سکتی ہیں, مگر وہ ڈیزیز فارم میں ان کا جو ہے وہ ہونا اتنا وہ نہیں ہے. اور تقریباً کراچی سے لے کے اندرون سندھ تک ہر سول ہاسپٹل میں ایڈز کے اسکریننگ سینٹر بھی قائم ہے, اور ٹریٹمنٹ سینٹر بھی شروع کر دیے گئے ہیں. جی حلیم صاحب, آپ نے سنا انہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ ڈاکٹر اکرم سلطان پر شریف آدمی ہیں. لازمی بات ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ پوسٹنگ پہ مجھے رہنا ہے, اس لیے ان بیچاروں نے ہی بیان دینا تھا. باقی میں چاہتا ہوں کہ بول کی ٹیم کو بھجوا دیجیے. سندھ کے بچیاں تو چھوڑیے, لاڑکانہ میں جہاں 5000 سب سے زیادہ مریض ہے, وہاں ہی مجھے بتا دے کہ جہاں ایڈز کا علاج ہو رہا ہو, جہاں اسکریننگ ہو رہی ہو, بھیجے تو صحیح کسی کو. ایک تو بیچاروں کو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی نوکری چلانی ہے, شریف آدمی ہے, گزارا کرنا ہے, ناراض دینا ہے, یہ جیسے آن ایئر پروگرام ہوتا ہے نکل جاتے. یہاں تو بولنے پہ بھی پابندی ہے. بات یہ سب کچھ نہیں ہے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سندھ میں تو ڈاکٹر نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, لیبارٹری تو بھول جائیے. کہاں کیسی لیبارٹری, کہاں کی لیبارٹری, اس اسپتال میں لیبارٹری, یہاں تو کچھ نہیں ہے. یہاں جو میں نے بتایا کینسر کی دوائیاں بند کر دی ہیں. کینسر کی دوائیاں ہاسپٹل میں جو سینٹر ہے, پرسوں مریضوں کو منع کر دیا گیا, اور 4 دن اگر 10 دن دوا نہ ملے تو کینسر کا مریض, اللہ معاف کرے, موت کے منہ میں جانے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں. اور یہ 1400 ارب کا بجٹ ہے اس دفعہ, 1400 ارب کا, سوری پچھلے 13 سال کے اندر ان کے پاس آیا ہے. 1400 ارب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آیا ہے. اس سال بھی 240 ارب روپے کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بجٹ ہے. کہاں جاتا ہے؟ کھا جاتے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں. وزیر صاحبہ اگلے کمرے میں بیٹھی ہیں, پچھلے کمرے میں ان کے شوہر بیٹھے ہوئے, پچھو صاحب, اس کے بعد ان کا کوئی فہیم نام کا بندہ ہے. یہ سب مافیا کی طرح سے ان کو ہیلتھ کو چلا رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں مجھے ان کا مستقبل
लगता है और इबरतनाक लगता है इन सब लोगों का जिन्होंने सेहत के शोबे। अच्छा हलीम साहब, एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक शेख साहब, पाकिस्तान में मरीजों को ज़रूरत पड़ने पे जो खून फराहम करने वाले ब्लड बैंक्स हैं ना, वो भी गैर महफूज इस तरह है कि वहाँ पे गैर महफूज खून मौजूद है। अब इस मामले पर हुकूमत को कुछ इक़दाम करने चाहिए, मेरे ख्याल से फ़ौरन करने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे तो इतनी ज़िंदगियाँ देखें ना कि जितने लोगों को ये बीमारी है और इस तरह की बीमारी वाला जो खून वहाँ पे मौजूद है ब्लड बैंक्स में, जितने लोगों को लगेगा उतने लोग बीमार हो जाएंगे। तो जो प्राइवेट ब्लड बैंक्स हैं उनकी जो हुकूमती निगरानी है उसका कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने इस लेटर को कॉपी फैसल सुल्तान साहब से भी की है, उनके सेक्रेटरी को भी की, फेडरल सेक्रेटरी साहब को भी, और मैं खुद बात भी करूँगा इनसे। हम देखिए, हम सब कुछ करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि दीगर सूबों में भी इसके आगे बढ़ने की बेहतरी की जरूरत है। जहाँ जहाँ हर जगह ठीक नहीं होगा, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सिंध में तो कुछ, और लाजमी तो मैंने मैंडेट भी यहाँ का है, बाकी तो जरूर मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात भी करूंगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी तो प्रायोरिटी नंबर 1 हेल्थ है अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट की हमारी, लेकिन सिंध में चूंकि 18वीं तरमीम है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाके चेक तो कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो ब्लड बैंक्स हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, विदाउट स्क्रीनिंग जो चाहे खून दे दूसरे खून ले जाए। आप मुझे जरूरत है अपने मरीज की मैं जाऊँ अपना खून दे दो दूसरे को ले जाओ। कोई ये सब ड्रामा है, किताबों में लिखी हुई बात है कि जी पहले उसका HIV टेस्ट होता है, उसका हेपेटाइटिस, कुछ नहीं होता। खून लगाओ, जब से निकालो उधर से ले जाओ, ये निजाम है बड़ा सीधा सीधा। कितने बंदे हैं जी? 10 बंदे हैं, लगाओ ये 10 बंदे लिटा दो, ये 10 बोतलें ले दो, ये हो रहा है ना। हमें पता है कि जो मरीज होता है हम व्हाट्सएप चलाते हैं कि जी किसी के पास 10 बोतलें चाहिए, नौजवान हमारे आ जाते हैं, हमारे वर्कर सरकार खून चाहिए दे दो, लाइन लगाए, 10 बोतलें नहीं चलेगा। हम ये डेली का काम है हमारा, हम पब्लिक के लोग हैं, लोगों से रब्ता करते हैं, मैसेज आता है कि जी मरीज है 10 बोतलें खून चाहिए। तो बात है कि कौन सी दुनिया में रहते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने वो किताब वाली बात जरूर की है और बेचारे को करनी चाहिए, उसको नौकरी करनी है। बाकी ग्राउंड पे ये मैं कहना चाहता हूँ आपके जरिए डॉक्टर साहिबा कि ये बड़ा खौफनाक हद तक HIV फैल रहा है और ये खून के जरिए फैल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए। ये जो ऑटोलॉग सिरिंज ना होने की वजह से जो सरकारी अस्पतालों में और कोई जो सेम सिरिंज लगा रहे हैं उसकी वजह से, और दीगर जो मामला हैं जो बेरारवी के साथ हैं, वहाँ भी हालात बड़े ख़राब हैं। यहाँ कराची में खास तौर पर डिफेंस में बाज़ाब्ता बाकायदा तरीके से ये गलत काम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब इस बुराई का बायस बन रहा है और इसके ऊपर एक एक्शन की ज़रूरत है, क्रैक डाउन की ज़रूरत है और इंसानी ज़िंदगियों को सामने रखते हुए ज़रूरत है, और वरना ये चीज़ रुक नहीं पाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।